دین اسلام پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ یعنی دین اسلام کو پہچاننے کا دو معیار ہے. کوتاه خیبر روح پیامبر مانی کوثر حیدر قبله عالم کعبه و زمزم محرم و محرم حیدر نعمال امیری خم غدیری شیر دلیری حیدر اسم تو تکبیر قوت شمشیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، مہدوی چینل میں پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید. آج ہمارے سامنے ایک مولانا یوسف علی مبین صاحب موجود ہیں. آج ہمارے پروگرام میں آ کے ہمیں بہت عزت دی. ہم ان کا شکر گزار ہیں اور ہم ان سے دینی سوالات پوچھیں گے اور آپ ناظرین کرام بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو میں قبلہ صاحب سے سوال کرتا ہوں. سوال کرنے سے پہلے میں قبلہ صاحب کی خیریت پوچھتا ہوں کہ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اور آپ ان کے جوابات دے دیں اور ہمارے ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ سب سے پہلے میں مہدوی چینل کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس حقیر سے بندے کو اللہ کشائی کا موقع دیا. تو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ دین اسلام پہچاننے کا معیار کیا ہے. تو سورہ ماعون کے اندر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یعنی دین اسلام کو پہچاننے کا دو معیار ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ لقلقائی زبان سے میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا ہے، یہ آیت میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ، کیونکہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تم نے جو کہا ہے لقلقائی زبان میں نے ایمان لایا، تم یہ غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر تمہارے اندر یہ دو علامات موجود نہیں ہو تو آپ نے ابھی تک ایمان ہی نہیں لایا. ناظرین کرام، پہلا علامت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. جزا سے مراد کیا؟ دین ہے. یہاں پر جزا سے مراد، ایک دفعہ دیکھیے، دین جو ہے ایک دفعہ قوانین مجموعے کو دین کہا جاتا ہے، یعنی آئین کو دین کہا جاتا ہے. ایک دوسری دفعہ دین سے مراد جزا ہے، یعنی قیامت کا. تو یہاں پر خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ دو علامات، جو جزا کو نہیں مانتا ہے وہ کیا ہے؟ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے. دوسری چیز جو ہے ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی مسکین کو کھانے نہیں دیتا ہے. مسکین سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں پر مسکین سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے سال بھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہو، یعنی وہ تعلیم حاصل نہ کرا سکتا اپنے گھر والوں کے لیے، اسی طرح اخراجات نہ ہو سال بھر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین. دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں رکھتے ہیں، خود اسی پر سفر کرتے ہیں، اسی میں رہتے اسی گھر میں، لیکن ہمسایہ ساتھ میں جو ہمسایہ ہے اس کے پاس اخراجات نہیں ہوتے. تو اگر ایسا مورد ہے تو ابھی تک آپ نے ایمان نہیں لایا ہے. یہ خداوند متعال کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ نے مسکین کے کھانے نہیں. سارے لوگ جو ہے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام لایا ہے، اسلام قبول کیا. آیا عملاً بھی اس کو لانا ضروری ہے. کس طرح لائیں گے؟ مثال اصول دین سے یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے یہ کافی نہیں، کیونکہ یہ شعر عالم اقبال کا بھی ہے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ. جب دل نگاہ، جب اندر سے ایمان نہ آئے، صرف زبان سے کہنا کہ میں نے ایمان لایا، اس کا کچھ فائدہ نہیں. کیونکہ دو علامات میں نے پہلے ہی بتایا، اگر یہ دونوں علامات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو ابھی تک ہم نے ایمان نہیں لایا. تو یہ ساؤن سے کیا مراد ہے؟ ساؤن مطلب ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. آپ کی سوال یہاں پر ساہون سے کیا مراد؟ تو اس میں دیکھیے ویل ہے، ویل کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے، یعنی اس سے ایک مراد یہ لیا. دوسرا مراد ویل سے بربادی ہے. قیامت کے دن وہ لوگ حسرات کریں گے، وہ لوگ جو نماز میں کیا کرتے ہیں؟ غفلت کرتے ہیں. ساہون سے مطلب کیا ہے؟ غفلت. یعنی غفلت وقت پہ نہیں پڑھتے، نہ پڑھنے کی بات نہیں، یہاں پر وقت پہ نہیں پڑھتے، وقت پہ ادا نہیں کرتے. یعنی نماز کو حقیر سمجھنے کی بات ہے یا نہ پڑھنے کی بات ہے؟ یہاں پر حقیر سمجھتے. مثلا یہ کہ یعنی ٹائم پہ نہ پڑھتے، ٹائم پہ بے شک یہ کیا ان کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کا ایک کنواں ہے، وہاں ان کا مقام ہے. اچھا، پھر تو اگر جو نماز کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے یہی عذاب ہے، تو نہ پڑھنے والوں کے لیے تو وہ تو نہ پڑھنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ ایک باڑا ہے، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان.
اگر نماز پڑھا تو اس نے ایمان لایا, اگر نماز نہیں پڑھا تو وہ کافر ہے بس. اس سے ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر مذہب والے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری مذہب دین اسلام ہے, ہماری مذہب دین اسلام ہے. آیا اب ہم اپنی مذہب, ہم اپنے عقیدے کو دیکھتے ہوئے ہم اگر سوچے 2 منٹ کہ آیا ہمارا اسلام یعنی دین اسلام ہے یا کون سی اسلام ہے, مطلب دین ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ اسلام دین ہے, یعنی اللہ کی فقط دین جو ہے دین اسلام ہے. تو آیا ہم بھی اسی اسلام میں سے ہے یا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے جو تمام مذہب کے مطابق ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں, بے شک. تو واقعاً جو چاہتا ہے کہ واقعاً دین کی معرفت حاصل کرے اس کو چاہے کہ اپنی کتاب کی اسٹڈی کرے. اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کتابیں زیادہ تر قرآن کے مطابق کون سی بات ہو رہی ہے, یعنی کون سے ریلیٹڈ قرآن کے مطابق ہو رہی ہے. اگر واقعاً قرآن اس کی تصدیق کر رہی ہے تو اس کا دین صحیح ہے. اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ورد الجدار کہا جاتا ہے, یعنی اس کو دیوار پہ دے مارنا. وہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. معیار پہچان یہ ہم نے قرآن کو معیار رکھنا ہے. لہٰذا قرآن کو دیکھا ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سا دین حق پہ ہے, کون سا دین باطل پہ ہے. یہاں پر ایک اور بھی نا سورہ معون, یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے معون کہتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھر میں رکھی جاتی ہیں, جی, یعنی مثلا نمک ہوتی ہے یا چائے چینی. یہ کبھی ہمسائے ڈھونڈ کے آتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا چائے دے, جی جی بالکل آتا ہے. کوئی ہمیں پیاز دے دے, مثلا تھوڑی سی چیزیں ہوتی وہ مانگنے کے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ چیزیں بھی نہ دے, یعنی کیا جو چھوٹی ذرا کی چیزیں وہ بھی نہ دے تو ان کے لیے بھی ہوئے, یعنی مانگنے والا ہے ان کو نہ دے. ہاں, جو مانگنے کے لیے آیا ہے ان کے لیے, گھر والے نہ دے دے ان کے لیے کیا ہے وہ ہے. اور یہ نماز نہ پڑھنے والوں کے ساتھ نماز میں جو غفلت کا, تو ان کا جو مقام ہے یعنی ان کا جو حشر ہوگا قیامت کے دن. ہمیں ٹائم دے کے اور ہمیں بہت سارے علم سے ہمارے لیے یعنی دلوں کو منور فرمایا, اور انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بھی آغا صاحب کو دعوت دیں گے اور اگلے مضمون میں ہم پھر بات چیت کریں گے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے بھی فائدہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.